بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عبقری میگزین اگست 2025 لے کے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ فرنٹ پیج پہ مینشنڈ ہیں۔ میگزین کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلے تو معذرت کہ کچھ چیزیں میں اپلوڈ نہیں کر سکی، جیسے جنات کا پیدائشی دوست بہت عرصے سے آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے، اسی طرح ایک دو اور ٹاپکس بھی ہیں، تو کچھ مصروفیت کے بنا پہ میں نہیں شیئر کر پائی۔ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، مجھے پلیز اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں اور آسانی دیں، وقت میں برکت دیں، تاکہ میں آپ کے لیے جلدی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں۔ تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں، آمین۔ ماہ سفر کا مہینہ ہے اور ماہ سفر میں سورہ قریش کا چلے سے زندگی آسودہ بنائیں اور تمام بلاؤں مصائب سے حفاظت اور رزق میں بے بہا برکت پائیں اور سارا سال ہرے بھرے رہیں۔ اس حوالے سے حضرت جی نے سورہ قریش کا چلا شروع کیا ہوا ہے۔ سورہ قریش کے چلے کے حوالے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی، پھر ہم اس میگزین کا ریویو کریں گے۔ چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سورہ قریش کا چلا حضرت جی نے آلریڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں پر اسکرین پہ دیکھیں، سورہ قریش کے چلے سے اجڑے گھرانے آباد، یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک سورہ قریش کا چلا اپنے مقام پر رہتے ہوئے 40,000 مرتبہ، 70,000 یا پھر 1,00,000 جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں اور قابل رشک زندگی پائیں۔ عام اجازت ہے اس کی، اور بے شمار گھرانے جو فاقوں مسائل اور مصائب میں مبتلا تھے مرادیں پا گئے۔ اور اس عمل کی جو الوداعی دعا ہوگی وہ 12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس عمل کا جو ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کھول کر لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہاں پر ماہ سفر کا جو عمل ہے سورہ قریش کا چلا، یہاں پر کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر انہوں نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں، برکات اور عافیتیں نازل فرمائیں۔ گزشتہ سال روحانی محفل کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی سفر سے 12 ربیع الاول تک سورہ قریش کو 1,70,000 یا کم از کم 40 کا ایک نصاب پورا کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد آپ نے بیان فرمائے۔ تسبیح خانہ کی نسبت کی برکت سے سورہ قریش 5 لاکھ سے زائد مرتبہ پڑھی، کیونکہ اس دوران مجھ پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی، ایسا سکون اور روحانیت ملتی کہ میں اٹھتے بیٹھتے پھرتے چلتے مسلسل پڑھتا رہتا۔ اس میں مجھے جو حیران کن فوائد اور نتائج ملے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے فائدہ مجھے جو ملا وہ یہ ہے کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا جو کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے مجھ پر، میرے گھر والوں پر اور میرے تمام رشتہ داروں پر کالے جادو کی مختلف وار کیے، اور اس شخص نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہماری ہر طرف سے بربادی شروع ہو گئی، زندگی میں سکون اور عافیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ بہت علاج معالجہ کروایا، کئی عاملین سے رجوع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب میں نے یکم سفر سے 12 ربیع الاول کے درمیان سورہ قریش کا چلہ مکمل کیا تو اللہ کے فضل سے ہم پر جو جادو کے وار کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کالے جادوگر کا علم ایسا سلب ہوا کہ اس کی کالی پڑھائی کا کسی پر اب اثر ہی نہیں ہوتا، سارا علاقہ سکون میں ہے۔ دوسرا جو فائدہ انہیں ہوا وہ انہوں نے یہاں مینشن کیا ہے کہ بہت برکت ملی، معاشی مشکلات ختم ہوئیں، اللہ نے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیے اور ہر کام میں برکت محسوس کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے کسی آدمی سے کہا کہ یہ بہت بڑا پیر بنا پھرتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو بھی فوائد بتاتا تھا۔ اس شخص نے حسد میں آ کر مجھ پہ کالے جادو کا وار کروایا اور اس کے وار کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا وار اسی پر پلٹ گیا۔ وہ آدمی بہت امیر تھا، کالے علم کروانے کے لیے اچھی خاصی رقم لیتا تھا، مگر آج محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ سورہ قریش کی ایسی تاثیر ملی ہے کہ کوئی بھی جادو جنات کا ڈسا آتا ہے تو اسے 313 بار سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیتا ہوں، جسے پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ کئی لوگ جن کے کاروبار نہ چل رہے تھے انہیں نماز عشاء کے بعد سورہ قریش کی ایک تسبیح یا کثرت کے ساتھ پڑھنے کو کہا، جس سے ان کے بند کاروبار ترقی کرنا شروع ہو گئے، رزق میں بہت برکت ملی۔ اس کے علاوہ 313 بار بیت الخلاء والی مسنون دعا بھی بتاتا ہوں، جس گھر میں جادو جنات ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ قریش کے حوالے سے ڈیٹیل تھی۔ ماہ سفر کے مہینے میں ابھی بھی ٹائم ہے، جن کو اس بارے میں نہیں معلوم، میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں۔
اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دریائے نیل کا نقش. حضرت جی نے فرمایا ہے کہ دریائے نیل کا نقش آپ محرم کے مہینے میں انہوں نے بتایا تھا کہ لکھیں اور روزانہ اس کو دیکھ کر 11 بار فبی ای آلائی ربکما تکذبان پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں اور خزانے دریائے نیل میں رکھے ہیں وہ آپ کے لیے مسخر فرما دیں. اور دریائے نیل کے نقش کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز ویڈیو میرے چینل پہ ملیں گی. پہلے حضرت جی ہر مہینے دریائے نیل کا نقش اپنے میگزین میں شائع کروا رہے تھے اور اس حوالے سے کچھ اعمال بھی دیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نومبر 2025 جنات کی آمد اور ملاقات کا مہینہ. جی ہاں، آپ بھی اولیاء جنات سے ملیے، ان کے حالات جانیے، ان کے حالات لیجیے. آپ سب جانتے ہیں کہ اولیاء جنات کا جو نقش ہے وہ ہر 3 ماہ کے بعد میگزین میں شائع ہوتا ہے، اور میرے چینل پہ 2 نقش اب تک اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور میگزین میں 2 نقش اب تک شائع ہوئے ہیں، وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے مسائل، مشکلات، جادو جنات اور تنگ دستی سے نکلنے کے ہزاروں سال پرانے راز، تعویذات، طلسمات، اعمال، وظائف اور ایسے الفاظ جنہیں پڑھتے ہی حالات بدل جائیں، غم، خوشحالی اور تنگ دستی تونگری میں بدل جائے. بے شمار اولیاء جنات صرف آپ کو اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات بتائیں گے. جنات سے خود جانیے ان کا رہن سہن، شادی، غمی، فوتگی اور دیگر معاملات. مختصر طلسم جانی اور گھر سے غربت، تنگ دستی اور بیماری کا خاتمہ. ایک انوکھا تعویذ جنات سے خود لیجیے اور خطرناک جادو، نظر بد اور بندش ختم. درویش جن سے جانیے عملیات کا انوکھا راز، بس ادھر گھر میں کیا اور زندگی خوشیوں سے بھر گئی. ولی جن کا بتایا تعویذ گھر بیٹھے لکھیں، بے اولاد اور اولاد کی نافرمانی سمیت تمام مشکلات ختم. ایک نیک جنی نے انوکھا راز خواتین کو بتا دیا، خواتین کی بیماریاں ختم. نسلوں کے عروج، کمال اور ترقی کے لیے جنات کا آزمودہ روحانی عمل ضرور کیجیے، 100% گارنٹی. کائنات کے طاقتور ترین تعویذات میں سے ایک جن کی لرزا دینے والی داستان جانیے اور تعویذ با اجازت اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے لیجیے. یہ تمام چیزیں نومبر 2025 کری جنات کے خاص نمبر میں آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جناتی دنیا کھل کر سامنے آ رہی ہے. آج ہی اپنی کاپی بک کروائیں. اس کے علاوہ جو جنات کا پیدائشی دوست کے حوالے سے قسطوار میگزین میں شائع ہوتی ہے، اور اسی ہی حوالے سے یہ آپ کو میں نے سب کچھ پڑھ کے سنایا ہے. انشاءاللہ اس پہ بہت عرصے سے ویڈیو ڈیلے ہو رہی ہے، وہ میں ضرور بنانے کی کوشش کروں گی اس میگزین اور یہ اس عمل سے پہلے تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ جنات کا پیدائشی دوست کس حوالے سے ہے اور کیا ہے. اس کی میرا خیال ہے میں نے 1-2 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آئیے پھر آج کے میگزین کی ریویو کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرسٹ پیج پہ ہمیشہ سے یہاں پہ کانٹینٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو میگزین چاہیے، آپ کو حضرت جی سے ٹائم چاہیے، آپ کو جو بھی چیزیں ابکری کے حوالے سے چاہیے یا کوئی ڈیٹیلز چاہیے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے ہر میگزین کے ریویو کی ویڈیو میں نے یہ ڈیٹیلز آپ کو شیئر کی ہیں. یہ جو تمام کانٹیکٹ نمبرز ہیں یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. میں صرف ایک آپ کی مدد کے لیے چینل بنایا ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں جو حضرت جی بتاتے ہیں کلیئر نہیں ہوتی اس میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. کچھ لوگوں کو لینگویج بیریئر ہے تو ان کے لیے میں نے بنایا ہے. تو اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو صرف یہیں سے ملیں گی جو حضرت جی کے آفیشیل نمبرز ہیں، ویب سائٹ ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر آپ لے سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں اگر یہ ابکری فاؤنڈیشن کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر شیخ الوظائف سے ملاقات کے ٹوکن کے لیے یہ ٹائمنگز بتائی جاتی ہیں، صرف انہی ٹائمنگز میں آپ کال کر کے ٹوکن لے سکتے ہیں. گھر بیٹھے ابکری کتب و ادویات منگوانے کے لیے یہ نمبر دیا گیا ہے. واٹس ایپ آفیشیل نمبر بھی جوائن کیجئے، یہ دیا گیا ہے. یہاں پر حضرت جی کے جو اسسٹنٹ ہیں ان سے کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ یہ نمبرز ہیں، اور یہاں ٹائمنگز انہوں نے بتا دی ہیں. آئی ہوپ آپ کو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. آئیے نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. یہاں پر نیکسٹ پیج پہ ہمیشہ کی طرح ایڈیٹر کے قلم سے، اور نیکسٹ پیج پہ بہت ہی امپورٹنٹ تعویذ کے حوالے سے
وقتاً فوقتاً یہاں پہ پبلش ہوتا رہتا ہے کہ اس تعویذ نے زندگی خوشیوں سے بھر دی. وہ تعویذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ ہے، جو کہ آپ کو میرے چینل پہ اس پہ ویڈیوز مل جائیں گی. جو لوگ نہیں جانتے وہ ابھی میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور ایزیلی آپ کو وہاں پر پلے لسٹ میں ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں. یہاں پر انہوں نے اپنا تمام جو ڈیٹیلز ہیں، مسئلے ہیں، وہ بیان کیے ہیں. یہاں پر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اس نقش کے حوالے سے جو فوائد حاصل کیے ہیں، وہ ان کی جتنی رکاوٹیں تھیں زندگی کی وہ دور ہو گئی، راستے اور راہیں کھل گئیں، اور ان کا اب قریب مزید یقین پختہ ہوا، اور انہوں نے 3 روزہ روحانی چلا کیا جس سے بندشیں ٹوٹ گئیں. دریائے نیل کا جو تعویذ ہے اس سے انہوں نے کہا ہے میری زندگی سہل ہو گئی. اور دریائے نیل کے نقش کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر اسلامی ڈیٹ کی فرسٹ ڈیٹ کو، ہر اسلامی منتھ کی فرسٹ ڈیٹ کو آپ نے دریائے نیل کا نقش لکھنا ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو میں مل جائے گی. وہ ضرور روٹین بنائیں اگر آپ اپنی زندگی میں برکت رحمتیں پانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بے روزگاری ختم ہوئی، ان کو کام مل گیا اور دبئی کا ویزا لگا، اچھی نوکری مل گئی. اس کے علاوہ روحانیت میں ترقی اور عمرہ کی سعادت ملی. 70 حاجات کا جو تعویذ ہے اس کی بھی ویڈیو میرے چینل پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بھی یہاں پر فوائد لکھے گئے ہیں کہ پاسپورٹ سے متعلق کچھ مسائل تھے تو وہ حل ہوئے، اور عمرے کی سعادت حاصل ہوئی انہیں، اور ان کی تقدیر روشن ہو گئی، روحانی ترقی ملی، اور گھر عذاب محسوس ہوتا تھا اب امن و سکون کا گہوارہ ہے. تو یہ بھی حضرت عمر کے تعویذ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے یہاں پر. اور حضرت عمر کے تعویذ کو آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ کو میرے چینل پہ اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بلڈ پریشر کا ہائی بلڈ پریشر، کالا پیلا یرکان چند بیج کھانے سے ختم. وہ کون سے بیج ہیں یہاں پر انہوں نے ایک تو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں تخم کاسنی والے نسخے کو مسلسل استعمال کیا. وہ کون سا ہے؟ چنے کے برابر تخم کاسنی صبح، دوپہر، شام پانی کے ہمراہ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یا بعد میں استعمال کریں. اور بلڈ پریشر، کالا پیلا یرکان ایسا جو وبال جان بن گیا ہو، کسی بھی طرح شفا نہ مل رہی ہو، تو وہ اس سے آپ کو شفا ضرور ملے گی. یہاں پر 35 ایئرز پرانا مرض چند خوراکوں سے ٹھیک، یہ انہوں نے معدے کے حوالے سے لکھا ہے. ابکری کی میڈیسن ہے پیچش شفا، تو اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. نیکسٹ پیج پہ ناکام، نامراد، جھگڑے، تنگ دستی، استخارہ، دعا دم سے ختم. یہاں پر آپ نیچے دیکھیں گے تو تھانہ کچہری کے چکر، ذلت سے جان چھٹی. تسبیح خانہ سے اگر آپ نسبت رکھیں گے اور اعمال کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور رنگیں گے. یہ عمل کی تاثیر پانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ مان لیں. یہ حضرت جی کی جو روحانی محفل ہے اس کو ضرور گھر میں لگایا کریں، سنا کریں. اس سے انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں برکت و عافیت کے دروازے کھل گئے، نحوستیں دور ہونے لگیں، اور تمام حضرت جی کی روحانی محفلیں جو ہیں وہ سنتے ہیں. قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو یہ نوافل پڑھیں. قلعہ ڈیر اور کے شاہی قبرستان کے اندر موجود مسجد کے انوکھے انکشافات. زندگی قرضوں میں ڈوبی ہو اور مزید قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہو تو قلعہ ڈیر اور کے شاہی قبرستان کی مسجد جائیں، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد 1 تسبیح آیت الکرسی کی پڑھیں. اگر آیت الکرسی نہ آتی ہو تو 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں. انشاءاللہ جتنا بھی قرض ہوگا اتر جائے گا. آج تک وہاں جا کر جس نے بھی یہ نفل پڑھے کبھی ناکام نہیں لوٹا. آپ بھی جائیں اور اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروائیں. یہ عمل صرف قرض سے نجات کے لیے نہیں بلکہ بے شمار لوگوں نے دکھوں، تکالیف اور زندگی میں پیش آنے والی سخت آزمائشوں سے اس عمل کے ذریعے نجات پائی. مسجد میں قبولیت، دعا اور مرادیں پوری ہونے کی وجہ سے یہاں سالہ سال بڑے بڑے اولیاء صالحہ اور بڑی بڑی ہستیوں نے ذکر، اعمال، تسبیحات اور چلے کیے ہیں.
جن کی برکات آج بھی موجود ہیں۔ احمد پور شرقیہ سے تقریباً 50 کلومیٹر آگے قلعہ ڈیر اور کے شاہی قبرستان میں نواب صادق محمد خان عباسی کے مقبرے کے سامنے یہ قدیم مسجد اولیاء کی چلہ گاہ واقع ہے، ضلع بھاولپور۔ اگر اس کی پروننسیشن میں تھوڑی سی میں نے غلطی کی ہو تو معذرت۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جادو، بندش اور تباہی سے نجات میں مبارک ہستیوں کی غیبی مدد۔ یہاں پر جنہوں نے لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ محترم علامہ لاہوتی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے کالم سے مجھے جو فیض ملا وہ کافی عرصہ سے لکھنا چاہ رہا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی۔ در حقیقت ہمارے گھر پر جادو کے ذریعے بندش کروائی گئی تھی۔ جب بھی ہم کچھ پڑھنا شروع کرتے تب جادو کا اثر بہت بڑھ جاتا۔ زندگی کے دن رات اسی طرح گزر رہے تھے۔ ہم عاملین کے پاس جاتے تھے اور سب کچھ لٹا چکے تھے۔ پھر ایک دن میری بڑی ہمشیرہ جو شادی شدہ تھیں وہ آئیں اور اپنے ساتھ عبقری رسالہ لائیں۔ پھر مجھے کہا کہ یہ رسالہ بہت اچھا ہے، تمہیں تو عمل اور ٹوٹکوں کا شوق ہے۔ ایک دن فارغ بیٹھا تھا کہ اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ رسالہ پڑھ لوں۔ میں نے سرسری نظر فہرست پر ڈالی تو جنات کے پیدائشی دوست پر نظر پڑی۔ اچانک صفحے کی طرف متوجہ ہوا تو میرے سامنے قسط وار مضمون کی 48 قسط تھی، جس میں علامہ صاحب آپ نے سبحٌ قدوسٌ رب الملائکۃ والروح کے کمالات بیان فرمائے تھے۔ نہ جانے اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں نے چند بار مراقبہ کی حالت میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھے تو میرا دل بدل گیا۔ پھر میں چلتے پھرتے یہ ذکر کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ نماز کا خوش و خضر نصیب ہوا، تہجد کی توفیق ملی۔ میں نے پڑھا تھا کہ ایک عالم دین یہی ورد کرتے تھے اور ان کی محدثین، اولیاء رحمۃ اللہ اور بڑی ہستیوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ میری بھی یہی خواہش تھی۔ اسی دوران لوگ مجھ سے بہت عزت سے پیش آنے لگے۔ ایک دن میں سفر میں تھا، جمعہ کا دن تھا اور سفر کی حالت میں میں نے یہی مراقبہ شروع کیا تو ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ پر اپنے پاس بٹھایا، بڑی عزت سے پیش آیا۔ سفر بہت آسانی سے گزرا، میں منزل پر پہنچ گیا۔ صبح نماز تہجد کے نوافل ادا کر کے یہی عمل کیا تو ایک نہایت نورانی ہستی کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک اسم بتایا، صبح میری زبان پر وہی ذکر جاری ہو گیا۔ پھر اگلے دن بھی ویسا ہی ہوا، وہی بزرگ خواب میں آئے اور دوسرا اسم عطا کیا۔ ایک دن یا اللہ یا مالک ہو، دوسرے دن یا اللہ یا قادر ہو، اسی طرح سلسلہ شروع ہو گیا اور میرے تمام کام غیب سے بننے لگے۔ ایک مرتبہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے تہجد کے وقت 4 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھے اور علامہ لاہوتی صاحب والا عمل بھی کرتا رہا۔ صبح ایک آدمی گھر آیا اور پیسے دے کر کہنے لگا کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اس طرح بغیر سوال کیے میری ضرورت پوری ہوگی۔ عجب کمالات مل رہے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں عجب چمک پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ورد کرنے سے ہر وقت حفاظت، کفایت اور برکت ملتی ہے۔ انشاءاللہ جنات کا پیدائشی دوست کی جو کچھ ایپیسوڈز ہیں میں اپلوڈ کروں گی، جو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں وہ بھی کائنڈلی دیکھیے گا۔ دودھ میں پکی میٹھی روٹی اور شرارتی بچے، یہاں پر بچوں کی صحت کے حوالے سے اور خوراک کے حوالے سے بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہاں پر انڈے اور دودھ کا حلوہ، اس کے علاوہ کھیر کی تیاری کہ کون سی ہے، کس طرح ہے، تو بچوں کی صحت اور قوت مدافعت کے لیے بہت اچھی ہے۔ انہوں نے چاول کی کھیر کے حوالے سے بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ہی یہاں نیکسٹ کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیبی مدد کا نظارہ آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عصر کے بعد 75 ٹائم سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کا کمال ہے، جو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے۔ غیبی مدد ملی، رزق کا مسئلہ حل ہوا، ترقیاں، کامیابیاں ملیں اور تمام ضروریات پوری ہوئیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 ہے، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی۔ نئی زندگی کی شروعات، صرف دیکھنے سے مسائل حل۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کسی نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا ہے کہ شادی سے پہلے معمول بنا لیں کہ جمعے کے دن اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ جمعہ کی ایک بار تلاوت کریں اور شادی کی پہلی رات میاں بیوی یا دونوں میں سے کوئی ایک سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں، تو انشاءاللہ پیار و محبت رہے گا، رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کی مہمان نوازی کی اعلیٰ مثال، یہ احادیث کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ہزاروں کے چند لقمے، لاکھوں کی ادویات، پانی کا نعم البدل کوئی نہیں،
جنک فوڈ صحت کے لیے انتہائی مضر، ماحول کو صاف رکھیں، چھٹی کا دن خوشگوار بنائیں، منفی سوچیں زہر قاتل۔ یہاں پر نیچے دیا گیا ہے 100 سالہ بابا جی کا بتایا طاقت کا راز، آپ بھی لیجئے۔ یہاں پر انہوں نے نسخہ بتایا ہے: گوند کیکر 1 کلو، شہد 1 کلو، گائے کا دیسی گھی 1 کلو، مصری 1 کلو۔ مصری کو باریک پیس لیں اور تمام اجزاء کو آپس میں ملا کر لکڑی والی مدھانی کے ذریعے اچھی طرح اس قدر ہلائیں کہ تمام چیزیں یکجا ہو جائے۔ بس نسخہ تیار ہے اور طاقت کا راز ہے یہ، اور صبح شام کھانے کے بعد 2 چمچ روزانہ کھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار امراض کے لیے جو نسخہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی الائچی، ہلدی 50 گرام، سونف 50 گرام، چینی 50 گرام، چھوٹی الائچی 20 گرام، تمام اجزاء کو موٹا موٹا کوٹ کر محفوظ کر لیں۔ 1.5 کپ پانی میں آدھا چمچ سفوف ڈال کر ابال لیں، جب 1 کپ باقی رہ جائے تو ٹھنڈا ہونے پر گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ سرد موسم میں نیم گرم پئیں۔ میٹھے کے لیے حسب ذائقہ آپ شہد بھی ملا سکتے ہیں اور کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، بہت سی بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ قبولیت کی گھڑی کا سنا تھا، اب پا بھی لیجئے۔ 20 تا 23 نومبر 2025 اجویری محل 7 ارب درود پاک کا چلے میں منہ سے نکلی اور پوری ہونے کی روحانی گھڑی آ رہی ہے، اپنی مرادیں لائیے اور قبول کروائیے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں آپ موسم برسات سے لطف اندوز ہونے کے طریقے۔ گرمی اور موسم برسات کی بیماریوں میں مفید کیا چیز ہے، یہاں پر سرکے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موسم گرما میں سرکہ پینا جسم کی حدت کو کم کر کے طبیعت کو مطمئن کرتا ہے، ہاضمے کے مسائل کو دور کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے عرق گلاب کے ساتھ سرکہ جو ہے اس کا ایک فائدہ بتایا گیا ہے کہ عرق گلاب اور سرکہ سر درد میں مفید ہے، غذا کو ہضم کرنے کی مدد دیتا ہے، اور گرم پانی کے ساتھ اس کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکہ لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں، گرمی دانوں اور خارش پر اس کا لگانا مفید ہے۔ سرکہ اور گلاب کا عرق جلے ہوئے کا بہترین علاج ہے، اس کا لگانا سوزشوں سے پیدا ہونے والے زخم میں مفید ہے۔ جو کا آٹا ملا کر سرکہ میں لیپ بنا کر اعصابی دردوں اور خاص طور پر عرق نساء کے لیے لیپ کریں تو مفید بہت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فوائد دیے گئے ہیں کہ جنگلی پیاز کا سرکہ آواز کو صاف کرتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، سنگ مثانہ میں مفید ہے اور معدے کو قوت دیتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، غذائیں جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی اگر ان کے ساتھ سرکہ شامل کر لیا جائے تو ہضم ہو جاتی ہیں، پیٹ سے صدے نکالتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر کام، ہر مشکل سے آسانی سے نکلنے کا آسان عمل، وہ کون سا عمل ہے؟ یہاں پر انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بتایا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے یہاں پر بلا تعداد اس تسبیح کو صبح شام پڑھا ہے۔ اس آیت کو، وہ کون سی آیت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو بھی مشکلات ہوں، وہ ایک ٹیچر ہیں، آن لائن کلاس لینا انہیں مشکل لگتا ہے، کبھی موبائل کا مسئلہ، کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ، تو جب وہ یہ دعا پڑھتی ہیں آسانی ہو جاتی ہے۔ مہمان نے اگر آنا ہو اور صبح اٹھ کر وہ دعا یہ پڑھ لیں تو سارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ میری ساس کینسر کی مریض ہے، ان کی صحت کافی خراب رہتی ہے، 2 ماہ پہلے وہ گر گئیں اور ہڈی ٹوٹ گئی، ان کی سرجری ہوئی اور سرجری کے بعد وہ بالکل بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ تو انہوں نے سارے عام مسائل اپنے بتائے ہیں کہ اس میں بھی ان کے کام میں کچھ رکاوٹیں آئیں، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا پڑھا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی، مسائل دور ہو گئے۔ وہ یہاں پر مینشن کی گئی ہے سورہ آیت، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو یہ جو ہے نا دعا بہت ہی آسانی ان کے کام میں فرماتی ہے، اور کوئی بھی پریشانی ہو، معاملہ آسانی اور عافیت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ماہ سفر کے حوالے سے کچھ اعمال دیے گئے ہیں۔ جو آخری عشرے کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آبویسلی فرسٹ اور سیکنڈ سفر کے اعمال تو اب گزر گئے ہیں۔ یہاں پر ماہ سفر کے آخری عشرے میں نفل 2 نماز سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے، مشکلات ختم ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں،
آخری عشرے کے دنوں کے شروع کے دنوں میں نماز اشراق کے وقت غسل کے بعد پاکیزہ لباس پہنے اور بغیر کسی سے کوئی کلام کیے 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 یا 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک مرتبہ معوذتین پڑھیں. پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھیں اور 100 مرتبہ یا وہابو الحیو الحقو پڑھیں. تو اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں اور سورہ وتین پڑھیں، سورہ نصر پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں. یہ تمام سورہ آپ کو پارہ نمبر 30 میں آسانی سے مل جائیں گی. اور پھر 114 یعنی کہ 114 ٹائمز یا وہابو کا ورد کریں. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح الحیو الحقو پڑھیں، یعنی کہ آپ نے 114 دفعہ یا وہابو کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے الحیو الحقو، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کون سا؟ وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی. اور نیچے آپ دیکھیں گے تو چند منٹ کا مقبول عمل رحمت اور نعمتوں کی بارش، یہ اس ماہ کی روحانی محفل ہے. انشاءاللہ اس کی ابھی ڈیٹ ہے تو میں بہت جلد اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی. آئی نو آپ لوگ صدقے کی ویڈیو کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے اور ہنومان کے عمل کا بھی. تمام اعمال انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی. اس کے بعد یہاں پر کچھ روحانی وظائف دیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. تنگی معاش دور کرنے کے لیے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، تو رزق کی تنگی دور ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ نماز عصر کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھیں اور 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد درمیان میں 71 ٹائمز اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. انشاءاللہ کبھی تنگی معاش پیش نہیں آئے گی. یہاں پر شیطان جنات سے حفاظت کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ آیت الکرسی، معوذتین اور سورہ اخلاص سوتے وقت پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں اور سارے بدن پر جہاں پر بھی تک ممکن ہو 3 مرتبہ سر سے پاؤں تک آپ ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ شیاطین کے شر سے حفاظت رہے گی. یہاں پر گردہ مثانہ کی پتھری اور بواسیر کا کامیاب علاج. نیکسٹ پیج پہ اچانک ہارٹ فیل، کاش مرنے والے یہ پڑھ لیتے. تو یہاں پر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں کہ پانی کی کمی کا خیال رکھنا چاہیے اور بلڈ پریشر کن کن اعمال سے اور چیزوں سے ہوتا ہے. سیکنڈلی 7 نلکوں کا پانی انوکھا کمال، بیماری ختم. یہاں پر 7 نلکوں کے پانی کا عمل بتایا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر نہ کریں، صرف کاغذ قلم اٹھائیے. گھر پر خبیث جنات کے اثرات اور سخت بندشیں، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، تسلی رکھیں، جواب باری آنے پر دیا جائے گا. یہاں پر جادو بندش کے بعد کو ناکام بنائیے. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ سورہ عصر 4 کاغذوں پر بغیر زیر زبر کے لکھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دفن کر دیں. یہاں پر سیکنڈ مسئلہ جنہوں نے بتایا پھپھو کے بیٹے کا رشتہ حالات خراب، انہوں نے اس کا بھی حل بتایا ہے کہ آپ صبح شام 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا پڑھیں اور چند دن نہ گزریں گے آپ کو ظالم کی شر سے نجات مل جائے گی اور اللہ پاک اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے. تنخواہ اچھی ہے مگر تنگ دستی نہیں جاتی. اس حوالے سے آپ قرض اترنے کی نیت کر کے روزانہ بعد نماز فجر 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں. غیب سے قرض اترنے کی تدبیر ظاہر ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ قرض اتر جائے گا. لاسٹ میں یہاں پر بیوہ ہوں اور 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. یہاں پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ بڑے بزرگ اولیاء کے تجربات میں سے ہے کہ جو سورہ کافرون اور سورہ نصر صبح شام کثرت سے پڑھے گا
اس کی غربت افلاس ختم ہو جائے گی اور گھر میں دولت برسے گی۔ آپ یقین اور اعتماد اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عمل کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ یہاں پر جو لاسٹ دیا گیا ہے وہ ہے کہ والدین کی خواہش اچھی انسان بنوں مگر، تو یہاں انہوں نے اپنے، میں آپ کو اس کا سلوشن یا جواب بتا دیتی ہوں جو انہوں نے دیا ہے کہ یا علیو یا عظیمو صبح شام ایک تسبیح پڑھا کریں، اور تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے پڑھنے سے پہلے 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھ لیا کریں، نمبر بھی اچھا آئیں گے اور سب لوگ آپ کی عزت کریں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے دانتوں کے حوالے سے، دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں اور وجوہات اور ان کے علاج۔ یہاں پر جو ٹوٹکا دیا گیا ہے وہ ہے کہ الائچی، سونف، دھنیا ایسی قدرتی اشیاء ہیں جو سانس میں خوشبو پیدا کرتی ہیں اور یہ بدبو دور کرنے میں مدد دیتی ہے، اور وہ غذا جو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے جن کو، جیسے بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، تو اس سے تھوڑا سا آپ اجتناب کریں، اور وہ سانس کی بدبو کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے منہ کی رطوبت میں اضافے کے لیے اپنی زبان کی نوک پر لیموں کا ایک قطرہ ڈال دیجیے، اس کی وجہ سے منہ کی بدبو کو دور کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ دانتوں میں کیڑا لگنا، پیلے اور کالے داغ کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ اور لاسٹلی یہاں پر دیا گیا ہے کہ دانتوں کو بہترین حالت میں رکھنے کا نسخہ۔ یہ کنٹینیوڈ ہے پیج نمبر 59 پہ، یہ میں انشاءاللہ آگے پہنچ کے آپ کو اس کا ضرور بتاؤں گی جب ہم آگے پیج 59 پہ پہنچیں گے۔ جدید فیشن موسیقی کی شوقین عبقری نے مستجاب الدعوات بنا دیا، نفس کی خواہش پوری مگر سکون برباد، علتوں سے نجات۔ اور انہوں نے یہاں اپنا روحانی عمل بھی بتا دیا ہے کہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتی ہوں، پہلے گھونٹ میں اللہ شافی، دوسرے میں اللہ کافی اور تیسرے میں اللہ معافی پڑھتی ہوں، اور جلد ہی اس برائی اور بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ وضو کے درمیان والی دعا ضرور پڑھیں، اللہ مغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اور وضو سے پہلے آپ نے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے سورہ فاتحہ جمعہ کے دن 250 مرتبہ پڑھی، اور 1.25 کلو میٹھے چاول بنا کے تقسیم کیے۔ خالی جھولی بھرنے کا آخری عمل، زندگی بھر دولت کی کمی نہ ہوگی، میرا آزمودہ عمل حاضر خدمت۔ یہاں پر انہوں نے جو عمل بتایا ہے، پہلے تو انہوں نے بے خوابی کا عمل بتایا ہے کہ اس کے لیے مجرب جو عمل ہے، کئی لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے میں اپنا مجرب عمل بتا رہی ہوں۔ کئی لوگوں کو یہ عمل کرنے سے سالوں بعد بھی پرسکون نیند ملی اور جسم صبح تر و تازہ ہو گیا۔ اس عمل سے نیند اتنی پرسکون اور بھرپور آتی ہے کہ پورا دن بہت چستی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے دایاں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں، وہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے عمل بتایا ہے وہ انہوں نے یہ کہا، جب بھی کسی ضرورت سے پیسے خرچ کر کے گھر آتی ہوں تو جو کھلے پیسے بچ جاتے ہیں، مثلاً کبھی 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ یا 50 کا نوٹ، اور بعض اوقات 100 والے نوٹ جو اگر ہیں تو وہ ایک باکس میں ڈال دیتی ہوں۔ میں نے اس باکس کا نام صدقہ باکس رکھا ہوا ہے۔ جب 2-3 ہزار جمع ہو جاتے ہیں تو کسی سفید پوش ضرورت مند کو دے دیتی ہوں۔ اس عمل سے کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوئی اور نقصان سے محفوظ رہتی ہوں، اور جب سے یہ عمل کر رہی ہوں زندگی خوشحال ہو گئی ہے۔ تو یہ 2 وہ عمل تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ میاں بیوی میں نوک جھوک بہت ضروری۔ یہ یہاں پہ کافی ڈیٹیل دیا گیا ہے، اور یہاں پر ماہ سفر کا خاص عمل، جادوگر کا جادو سلب، رزق بے بہا ملا۔ یہ میں نے سورہ قریش کے حوالے سے عمل آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتایا ہے۔ چنبل، داد اور امراض، گرما کا ٹھنڈا علاج۔
جوڑوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے آرام نہ مل رہا ہو تو ایک چھٹانگ نیترے لے کر ان کو پیس لیں اور ان کا لیپ کپڑے پر لگا کر متاثرہ جگہ یعنی درد والی جگہ پر لگائیں. جیسے ہی لیپ خشک ہوگا درد دور ہو جائے گا. جوڑوں کے علاوہ بھی اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو یہ ٹوٹکا آزما سکتے ہیں. گرمی کے امراض کا ٹھنڈا علاج وہ یہ ہے کہ جس کو گلے میں درد ہو، بخار ہو، کوئی بھی بیماری ہو گرمی کے موسم کی وجہ سے، تو اس کے لیے علاج ہے چھوٹی الائچی، تباشیر، تخم کھیرا، کول، ڈوڈے، یہ تمام اجزاء ہم وزن لیں اور ان کو پیس لیں اور پھر محفوظ کر لیں اور اس سفوف کا آدھا چمچ نہار منہ پانی یا کسی شربت کے ساتھ استعمال کریں. بے اولادی کے لیے بتایا گیا ہے کہ پنساری کی دکان سے لود پٹھانی لیں اور پیس لیں اور 1/4 چمچ روزانہ کھائیں. اس کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن کھانے سے چند دن میں رحم کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی بے اولادی کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے. اس نسخے کی تاثیر سرد ہے، جوڑوں کے درد کے مریض نہ کھائیں. زندگی میں رس گھولنے والے عملیات، سخت پریشانی ہو تو کیسے دعا کرنی چاہیے. یہاں پر دیا گیا ہے کہ کلمات یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمانو یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بینہما رب العرش العظیم، یا رب پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. شیطان کی چھیڑخانی سے نجات کے لیے آپ 11 یہاں پر پورا عمل ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظائف اور شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے آپ روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 101 بار اللہم ثبت قلبی علی دینک یہ پڑھیں. شیطان کے حملے آپ پر اثر نہیں کریں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی. جادو کرنے والے پر جادو واپس پلٹ جائے گا. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 ٹائم وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ اس کا مطلب یہاں دیا گیا ہے کہ اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو. ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھیرنا ہے. یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر لیں اور گھر میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں طرف پھونک مار دیں. انشاءاللہ جو بھی جادو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اثرات ٹوٹ جائیں گے اور سب جو کروانے والے کی طرف پلٹ جائیں گے. مسواک، خوشبو، عطر کا استعمال کریں. نماز پابندی سے پڑھیں اور عمل کے دوران بڑا گوشت نہ کھائیں. ذہین ہونے کا وظیفہ، ذہانت کے لیے یہاں دیا گیا ہے کہ آپ صبح نماز فجر کے بعد یا کریم 115 بار پڑھیں اور دعا کریں یا اللہ میرا حافظہ بڑھا دے. پانی پر دم کر کے پانی پی لیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ. نیکسٹ، رزق میں اضافے کے لیے جو عمل بتایا گیا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو وہ 21 دن یہ عمل کرے. تعداد میں درود شریف پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب 712 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد 313 بار استغفر اللہ پڑھیں اور 21 دن کا یہ عمل ہے. جو بھی یہ عمل کرے گا رزق میں غیبی طور پر اضافہ ہو جائے گا. موت سے پہلے جنت میں گھر، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے روزانہ 1 مرتبہ یہ کلمات کہی وہ آدمی مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا اسے مقام نہ دکھا دیا جائے. یہاں پر وہ دی گئی ہے آیت، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کلمات یہاں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹا پیاز خوب چبا کر تھوک دیجئے بیماری ختم. یہاں پر منہ کے چھالوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے اتنے چھالے منہ میں نکل آتے ہیں کہ ہونٹوں تک آ جاتے ہیں اور پیلے ہو جاتے ہیں، بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے جس ٹوٹکے کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹوٹکا یہ ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ آپ 1 کپ سفید پیاز لے لیجئے کیونکہ سفید پیاز سے جلد فائدہ ہوتا ہے. اگر سفید نہ ملے تو کوئی بھی پیاز لے لیں. اس کو باریک کاٹ لیجئے. پہلی مرتبہ تو پانی سے دھو کر استعمال کریں اور دوبارہ بغیر دھوئے یعنی کاٹنے سے پہلے دھو لیں بس اور بعد میں نہ دھوئیں جب آپ کاٹ لیں. اب کٹے ہوئے پیاز کو منہ بھر کر چبا لیجئے. اتنا چبائیے کہ آخر میں وہ چباتے چباتے صرف تھوڑا سا چھلکا باقی رہ جائے. اسے تھوک دیجئے. پھر 1 گھنٹے بعد پھر پیاز چبائیے اور اس طرح ہر گھنٹے بعد چبائیے. کوشش کریں کہ سونے سے پہلے تک پورا 1 دن مسلسل یہ عمل کریں. انشاءاللہ 1 دن کے ٹوٹکے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ چند دن کر لیں. انشاءاللہ زندگی بھر چھالوں سے
نجات مل جائے گی۔ نیکسٹ پیج پہ یہاں دیا گیا ہے گلے سڑے پھل مٹکے میں ڈالیں انوکھی شفا نکلے گی۔ یہاں پر انہوں نے جس دوا کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نسخہ انہوں نے بیسیکلی بتایا ہے کہ ایک بڑا مٹکا لیں، اس میں بہت سا دہی ڈالیں اور جتنے گلے سڑے پھل مثلاً آم، کینو، سیب، کیلے، خوبانی، آلو بخارا اس مٹکے میں ڈال دیں۔ دہی مٹکے میں اتنا ڈالیں کہ پھل اس میں ڈوب جائیں، اسے چند ہفتوں کے لیے چھوڑ دیں، پھر انتظار کی گھڑیاں آخر تب ختم ہوں گی جب بدبو بہت زیادہ آنے لگے، ایک کالک نما چیز بن جائے گی، لیکن ابھی کام اختتام پذیر نہیں ہوا۔ جب دیکھیں کہ دہی خشک ہو گیا، اس میں ایک اہم چیز جو ابتدا میں ڈالنی ہے وہ قبض الحدید ہے، اسے مسلسل ہلاتے رہیں اور پھر ہفتوں انتظار کرنا ہے، یہاں تک کہ کچھ حکمہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک اس کو یوں پڑا رہنے دیں اور پھر آپ کی دوا تیار ہوگی، اور اس کی ایک رتی برابر دوا کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جگر کے مرض کا آخری علاج ہے یہ کہ جس کے جسم میں خون نہ بنتا ہو، خاص طور پر جگر کے مسائل ہوں، تو یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ کشتہ بنانے والا ماہر فن ہو، ورنہ یہ چیز نقصان دیتی ہے۔ اگر تیار کرنے والا ماہر نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بات چیت نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ایک دانش مندانہ نسخہ زیر گفتگو آیا۔ ایک مٹکا لیں اور اس میں مولی کا پانی نکالیں، بہت سی مولیوں کا پانی نکال کر مٹکے میں ڈالیں، پھر اس میں پھٹکڑی مکس کریں اور اچھی طرح ہلائیں۔ یہ دوا ہیپاٹائٹس کے مریض کو کھلائیں۔ جو مریض ہیپاٹائٹس کے مرض سے نہ نکل پا رہا ہو اور مرض نے گھیر لیا ہو اور مرض آخری درجے تک پہنچ چکا ہو، یہ نسخہ بہت ہی کمال کا ہے۔ فحش گوئی کا علاج مجھ سے لیجئے۔ یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے ایک اسم پڑھنا ہے آپ نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کی فحش گوئی سے تنگ آتی ہوں تو میں اس کی زبان سے روکنے اور بحث کرنے کی بجائے اس کا تصور کر کے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور جو اسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یا قابضو کا ورد وہ شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خود بخود خاموش ہو جاتا ہے جو بھی انسان ہوگا۔ اس کے علاوہ زکام کی شکایت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے میں گرم یعنی ابلے ہوئے پانی کی صبح شام بھاپ لیتی ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک جو اور چیز انہوں نے بتائی ہے کہ صبح نہار منہ 4 گلاس پانی پینا ہر بیماری کے لیے شفا ہے، جیسے گیس، قبض، شوگر، معدہ، السر، کینسر وغیرہ، اور عورتوں کے جملہ امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ میرا اور میرے ابو جان کا بہت آزمودہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کلی کیے بغیر 4 گلاس پانی پینا، اور پھر 45 منٹ تک کوئی چیز نہیں کھانی اور نہ پینی ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک پانی نہیں پینا کیونکہ رات کو سوتے وقت ہمارے منہ کے اندر جو انزائمز ہوتے ہیں وہ پانی کے ذریعے اندر جا کر دوا کا کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ یہاں پر دیا گیا ہے ایک تو ستاروں کی گردش کے حوالے سے عمل ہے، انشاءاللہ میں وہ بہت جلد وظائف عمل کروں گی، اور بے فکر رہیے ڈیٹ سے پہلے ضرور اپلوڈ کر دوں گی۔ سوکھے پن کی بیماری ختم، صرف 7 عدد پتے لیں، نظر بد، جادو، بندش ختم۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم شیخ الوظائف، آپ سے سنا تھا کہ بیری کے درخت پر نیک جنات رہتے ہیں، اور آپ سے بیری کے پتوں کے عمل کے بارے میں بھی سنا تھا۔ وہ عمل میں نے آزمایا جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لا علاج بیماریوں سمیت ہر چھوٹی بڑی بیماری کے لیے بہت باکمال ہے۔ اس کے عمل سے مشاہدات کچھ میرے پاس موجود ہیں۔ بیمار بچی صحت یاب، ہمارے ایک جاننے والے تھے جن کی بچی کو موشن لگے ہوئے تھے، ڈاکٹر سے ادویات لے کر تھک گئے تھے، میرے پاس بھی کچھ ادویات تھیں جو انہیں دی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں نے ان کو بیری کے 7 پتے لانے کا کہا، ہر پتے پر 3 بار آیت الکرسی پڑھی، پتے ابال کر بچی کو کھانے کا کہا، اس نے عمل کیا اور موشن ختم ہو گئے۔ نظر بد کا علاج، دبئی سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، ان کے بچے کو بہت سخت قسم کی نظر لگی ہوئی تھی، بچہ چڑچڑا ہو گیا تھا، ہر وقت روتا رہتا اور ہر ایک کو مارتا۔ میں نے مذکورہ عمل بیری کے پتوں پر اور تیل پر پڑھ کر دیا، پتے کھانے کے لیے وار تیل مالش کے لیے، چند دن میں ہی بچہ تندرست ہو گیا۔ سوکھے پن سے نجات کے لیے ہماری کام والی خواتین ایک بچے کو میرے پاس لے کر آئیں، بچہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے ان کو بھی بیری کے پتے اور تیل دم کر کے دیا۔
کچھ عرصہ گزرا، ایک دن باہر کسی کام سے گیا تو وہاں مارکیٹ میں ایک فیملی میرے پاس آئی. حضرت صاحب کیا حال ہے، کیا خدمت کریں، آپ نے کمال کر دیا. میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا بچہ دم کروانے کے لیے لائے تھے. جگہ جگہ سے علاج کروا کر ہم مایوس ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بچہ آپ کے دم سے صحت مند اور تندرست ہو گیا. میں جب بھی دم کرتا ہوں تو حضرت صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں خالی ہوں، تیرا نام دے رہا ہوں، لیکن شفا تو نے دینی ہے. بس پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فضل فرما دیتی ہے اور لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو نیکسٹ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ بناؤں تو میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی. آپ کو باقی کے تمام جو ٹاپکس ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کروں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اسی طرح دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹ کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.